بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کہانی میں خوش آمدید۔ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ اس دنیا میں برے نصیب لے کر آتے ہیں۔ شاید میں بھی انہی میں سے ایک تھی کہ جب پیدا ہوئی اور اس دنیا میں پہلا سانس لیا، اسی دن امی نے اپنی زندگی کا آخری سانس لیا اور وہ فوت ہو گئیں۔ کلینک کے باہر ابو کھڑے تھے۔ نرس نے مجھے باہوں میں لے کر ان کے بازو میں دینا چاہا، ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ بچی پیدا ہوتے ہی ماں سے محروم ہو گئی ہے۔ امی کے مرنے کی خبر میرے والد صاحب پر بجلی بن کر ٹوٹی اور انہوں نے مجھے اٹھانے سے انکار کر دیا، کیونکہ ان کو اپنی شریک حیات سے بہت محبت تھی اور یہ ان کی محبت کی شادی تھی۔ بس میری شکل دیکھتے ہی وہ چلے گئے۔ میری 2 خالائیں تھیں۔ بڑی خالہ نے مجھے گود لے لیا اور اپنے گھر چلی گئیں۔ امی کے 40ویں پر جب والد صاحب آئے تو خالہ نے ان کو بہت سمجھایا کہ یہ اللہ کی مرضی ہے کہ تمہاری بیوی چل بسی، اتنا غم نہ کرو، اپنی بچی کو کلیجے سے لگا لو، یہ بھی اسی کی نشانی ہے۔ اماں خدا نے لے لی، تم اس کو باپ کا پیار تو دو۔ خالہ نے رو رو کر ایسی باتیں کہیں کہ ابو کے دل پر اثر ہوا اور انہوں نے مجھ کو گود میں اٹھا لیا۔ گھر میں صرف دادی تھی۔ ابو مجھے گھر لے آئے اور امی کے سپرد کر دیا۔ یوں ابو اور دادی نے مجھے مل کر پالا، یہاں تک کہ میں 7 سال کی ہو گئی۔ تب انہوں نے کلام پاک پڑھانے والی اماں جی کا انتظام کر دیا۔ میں 15 سال کی ہوئی تو ایک روز والد صاحب نے مجھے اپنے پاس بٹھا کر سمجھایا کہ دیکھو بیٹا، یہ دنیا فانی ہے، تم نماز کی عادت ڈال لو۔ والد صاحب کی نصیحت کا مجھ پر اثر ہوا اور اس روز سے میں نے باقاعدہ نماز پڑھنا شروع کر دی۔ خدا کی مرضی کہ جب میں 8ویں میں تھی، دادی اور پھر ابو کا انتقال ہو گیا۔ والدہ تو پہلے ہی نہ تھیں، میرے یہ دونوں اپنے بھی مجھے چھوڑ کر چلے گئے، کبھی نہ واپس آنے کے لیے۔ تبھی بڑی خالہ مجھے اپنے گھر لے آئیں۔ اب میں ان کے گھر رہنے لگی۔ میں ان کو خالہ امی کہتی تھی، وہ مجھے پیار سے عینی پکارتی تھیں۔ بڑی خالہ کے 2 بیٹے تھے، شامیر اور شہزاد، جبکہ چھوٹی خالہ کے 4 بچے، 2 بیٹے جمال اور احتشام اور 2 بیٹیاں زارا اور سارا۔ یہ سب مجھ سے پیار کرتے تھے۔ چھوٹی خالہ کہتی کہ تم میرے پاس آ کر رہو، لیکن میں بڑی خالہ کے یہاں بہت خوش رہتی تھی۔ ان کا گھر جنت نظیر لگتا، لہٰذا ان کو چھوڑ کر کہیں جانے کا میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ ان کا گھر کافی بڑا تھا، ہر کام کے لیے الگ ملازمہ تھی، پھر بھی وہ کام اپنے ہاتھ سے کرنا پسند کرتی تھیں۔ ان کے بچوں میں شہزاد میرا زیادہ خیال رکھتا تھا۔ میں بھی اس کا کام دل لگا کر کرتی کہ ہم دونوں میں ذہنی ہم آہنگی پائی جاتی تھی۔ میں ان دنوں میٹرک میں تھی اور وہ FSC میں۔ وہ مجھے روز پڑھاتے۔ میں جب بھی ان کی آنکھوں میں دیکھتی، ان میں میرے لیے پیار ہی پیار ہوتا۔ یوں میں دل لگا کر پڑھتی تھی۔ تبھی میرے سالانہ پرچے ہوئے اور وہ بہت اچھے ہوئے۔ میٹرک میں پوزیشن لی، جس کی سب سے زیادہ خوشی شہزارہ کو ہوئی۔ امتحان ختم ہو گئے، اب میں فارغ تھی، چھٹیاں تھیں، تو تبھی چھوٹی خالہ نے زارا اور سارا کو بھیجا کہ جاؤ عینی کو گھر لے آؤ۔ وہ اصرار کرنے لگیں کہ ہمارے گھر چل کر رہو۔ میں نے کہا خالہ امی سے اجازت تو لے چلتی ہوں۔ خالہ نے پوچھا، انہوں نے اجازت دے دی، اور جب میں اپنا بیگ تیار کرنے لگی تو شہزار آ گیا۔ مجھے تیاری میں دیکھ کر منہ بنا لیا اور بولا کہ تم نے کہیں نہیں جانا؟ چند دن کے لیے جا رہی ہوں۔ میں نے کہا چند دن کے لیے بھی نہ جاؤ۔ وہ منہ بسورنے لگا۔ 1 دن کے لیے تو جاؤں؟ میں نے منت کی، 1 منٹ کے لیے بھی نہیں۔ اس نے فیصلہ کیا۔ تبھی زارا اور سارا لڑنے لگیں کہ لو بھائی، یہ کیا بات ہوئی، تم اسے 1 روز کے لیے بھی جانے نہ دو؟ کیا یہ کوئی تمہاری باندی یا زر خرید لونڈی ہے؟ جو بھی ہے، مگر اس کے جانے کے بعد میرے کام کون کرے گا؟ اتنے ملازم جو ہیں، وہ ٹھیک کام نہیں کرتے، مجھے ان کا کام پسند نہیں آتا۔ غرض میری خاطر شہزارہ اپنی کزنوں سے الجھنے لگی۔ میں بیگ رکھ کر نماز پڑھنے چلی گئی، مگر وہاں تکرار جاری تھی، عینی جائے گی، عینی نہیں جائے گی۔ لڑائی ہونے لگی تو خالہ نے مداخلت کی، ارے بھائی جانے دو، کون سا ہمیشہ کے لیے جا رہی ہے؟ اس کا بھی تو جی چاہتا ہوگا کہ اپنی کزنوں سے ملے۔ شہزار تم اتنی ضد کیوں کر رہے ہو؟ وہ کوئی ہمیشہ کے لیے تھوڑی جا رہی ہے۔ اس پر اس نے کہا، ہمیشہ کے لیے بھی ایک دن آ جائے گی ہمارے پاس، آپ دیکھے گا۔ یہ ذو معنی بات تھی، مگر کوئی سمجھا نہیں۔ نماز پڑھ کر آئی تو بڑی خالہ شہزادہ کو منا چکی تھیں۔ میں نے اپنا بیگ تیار کیا اور چھوٹی خالہ کے یہاں رہنے چلی گئی۔ مجھ کو یہاں آئے 4 روز ہوئے تھے کہ بڑی خالہ کا فون آ گیا، بیٹی اور کتنے دن رہو گی وہاں؟ جب چھوٹی خالہ اجازت دیں گی تب تک، آپ ان سے بات کر لیں۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر تمہاری مرضی ہے تو رہو،
ادھر شہزادہ نے کپڑے نہیں بدلے، نہ ہی کسی کے ہاتھ کا کھانا کھاتا ہے۔ سارا گھر اداس ہو گیا ہے، لگتا ہے کہ تمہارے چلے جانے سے مکان خالی ہو گیا ہو۔ آپ آ کر لے جائیے تو چھوٹی خالہ نہ روکیں گی، میں نے کہا۔ تبھی شام کو شاہ اور بڑی خالہ مجھے لینے کے لیے آ گئے۔ چھوٹی خالہ بگڑنے لگیں کہ 4 دن بھی نہیں ہوئے تھے اور آپ لوگ لینے آ گئے، یہ کیا بات ہوئی؟ کیا اینی ہماری کچھ نہیں لگتی؟ اس پر ہمارا کوئی حق نہیں ہے؟ ٹھیک ہے خالہ جی، مگر اینی ہمارے گھر کی رونق ہے، آپ کو پتہ ہے نا کہ ہماری کوئی بہن نہیں ہے۔ تبھی اس کے جانے سے گھر خالی ہو جاتا ہے، اور جب اس کا بیاہ ہو جائے گا اور وہ ہمیشہ کے لیے تمہارے گھر سے چلی جائے گی تب کیا ہوگا؟ تب کی تب دیکھی جائے گی، کیا پتا کہ ہم اسے اپنے گھر سے جانے ہی نہ دیں۔ چل ہٹ، بڑا آیا، چھوٹی خالہ نے منہ بنایا۔ بہرحال میں واپس گھر لوٹ آئی۔ سارا زارا روکتی رہ گئی۔ چھوٹی خالہ کا بڑا بیٹا جمال پڑھنے کی خاطر لندن گیا ہوا تھا، انہی دنوں وہ گھر آ گیا۔ سب لوگ اس سے ملنے گئے لیکن میں نہ گئی۔ شہزاد نے مجھے وہاں جانے ہی نہ دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ چھوٹی خالہ کے سب گھر والے جمال سمیت ہمارے گھر آ گئے۔ کافی دنوں کے بعد جمال کا سامنا ہوا تھا۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس کی نظر مجھ سے ہٹتی نہ تھی اور میں تھی حیران پریشان کہ کیا کروں، کدھر جاؤں۔ اس کی نگاہیں میرا تعقب کر رہی تھیں۔ اس بات کو شہزادہ نے بھی محسوس کر لیا، بلکہ اس سے زیادہ شاہ میر نے۔ دونوں کو جمال کا والہانہ انداز سے تکنا بھلا نہ لگا۔ ان کے منہ بن گئے اور بہانے بہانے سے وہ مجھے کہتے کہ کچن میں چلی جاؤ۔ تنگ آ کر میں کچن میں بیٹھی تو جمال وہاں بھی آ دھمکا۔ صاف ظاہر تھا کہ میں اس کو پسند آ گئی تھی۔ اب مجھ کو زارا اور سارا کی یہ بات یاد آئی کہ ہم اس کو ہمیشہ کے لیے لے جائیں گے۔ اس روز تو یہ لوگ شام کو چلے گئے، مگر 2 دن بعد دوبارہ آئے اور چھوٹی خالہ نے جمال کے لیے میرا رشتہ مانگا۔ سب حیران رہ گئے۔ شہزادہ گھر پر نہ تھا۔ خالہ اماں نے مجھ سے پوچھا تو میں خاموش ہو گئی۔ کیا کہتی سوائے اس کے کہ جیسے آپ کی مرضی۔ ظاہر ہے وہی میری سب کچھ تھیں، ماں بن کر انہوں نے مجھے پالا پوسا تھا۔ بڑی امی نے چھوٹی خالہ کو یہ سمجھ کر ہاں کہہ دی کہ میں نے عندیہ دے دیا ہے۔ وہ خوش پوش گھر چلی گئی، لیکن جب شہزاد آیا اور اسے یہ خبر ہوئی تو اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اس نے ایک پرچے میں لکھ کر دیا، میری لگن تو سچی تھی، پھر میں نامراد کیسے ہوا؟ یہ فکرہ میرے اندر طوفان اٹھا گیا۔ میرا سکون چین جاتا رہا، لیکن زبان پر جیسے کسی نے مہر لگا دی۔ بڑی خالہ کے سامنے کچھ نہیں بول سکتی تھی کہ وہ میری زندگی کی سب سے بڑی محسن تھیں۔ جیسا چاہیں کریں، یہ اختیار میں نے انہی کو دیا تھا۔ اب اگر وہ مجھے بہو بنا لیتی تو بھی میں کچھ نہ بولتی کہ انہوں نے مجھ کو پالا پوسا اور پروان چڑھایا، لیکن وہ مجھے بیٹی سمجھتی تھیں۔ تبھی تو ان کا ذہن مجھے بہو بنانے کی طرف نہیں گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ میرے بیٹے اس کے بھائی ہیں، تاہم شہزاد نے ایسا نہ سمجھا، نہ وہ مجھے بہن کے روپ میں قبول کر سکا۔ وہ مجھے شریک حیات بنانا چاہتا تھا۔ شاہ میر بھی مجھے اپنی بھابھی کے روپ میں دیکھنا چاہتا تھا، جبکہ بڑی خالہ کو اس حقیقت کا ادراک نہ ہوا۔ اب ایک آسان سا معاملہ الجھ گیا۔ چھوٹی خالہ ہر حال میں جمال کی خواہش اور خوشی پوری کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ وہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہ تھیں، جبکہ بڑی خالہ ہاں کہہ چکی تھیں۔ بڑی خالہ مجھ سے بار بار پوچھتی کہ بیٹی تم کو یہ رشتہ قبول ہے کہ نہیں۔ میں ٹکر ٹکر ان کا منہ دیکھتی۔ ان دنوں میں اداس رہنے لگی۔ شہزاد تو ایسا ہو گیا جیسے کسی نے اس کے جسم سے روح نکال لی ہو۔ بار بار کہتا، بولتی کیوں نہیں ہو، گونگی کیوں بن گئی ہو؟ کیا واقعی جمال اتنا پسند ہے؟ میں کیا کہتی، بس اتنا کہ میرے بس میں کیا ہے، سب کچھ بڑی خالہ اماں ہیں، تم کو جو بات کرنی ہے ان سے کرو، اگر وہ نہ سمجھیں تو پھر یہی سوچ لینا کہ اللہ کی یہی مرضی ہے۔ ایک دن دیکھا کہ شہزاد جائے نماز پر سجدے میں گرا ہے، گڑ گڑا کر دعائیں کر رہا ہے، یا اللہ میں کیا کروں، جس بات میں تو خوش ہے میں بھی راضی ہوں، بس تو اینی کے حق میں بہتری کر دے۔ جب وہ جائے نماز سے اٹھا اس کی آنکھیں آنسو سے بھیگی ہوئی تھیں۔ شاہ میر نے اپنے بھائی کو گڑ گڑاتے دیکھ لیا، اس کا دل پسیج گیا۔ اس نے شہزاد کی مدد کرنے کی ٹھان لی۔ تھوڑی دیر کے بعد چھوٹی خالہ کے ساتھ ان کے چاروں بچے آ گئے۔ سب نے شاہ میر سے آئس کریم کھانے کی فرمائش کی۔ انہوں نے مجھے اور شہزاد کو بھی ساتھ لیا اور ہم سب آئس کریم کھانے چلے گئے۔ وہاں زارا نے مجھ سے سوال کیا، اینی کیا تم میرے بھائی سے شادی پر خوش ہو؟ جو اللہ کی مرضی ہوگی میں اس پر راضی رہوں گی، میں نے جواب دیا۔ میرے لہجے سے شہزاد نے مجھے چونک کر دیکھا۔ تبھی سارا نے دوسرا سوال کر دیا، کیا مطلب؟ کیا تم واقعی کسی کو چاہتی ہو؟ جس کو میں چاہتی ہوں وہ بہت اچھا ہے،
مجھے یقین ہے خدا بھی مجھے کبھی اس سے جدا نہیں کرے گا۔ ایسا کہتے ہوئے میں نے شہزاد کی طرف دیکھا۔ شاہ ہم دونوں کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ سب نے آئس کریم کھائی اور گھر آ گئے، لیکن ان باتوں سے شہزاد اور جمال اپسیٹ ہو گئے۔ اسی رات شاہ نے اپنا کام کر دکھایا۔ انہوں نے دودھ میں شہزاد کو نیند کی کچھ گولیاں گھول کر پلا دیں، پھر شور مچایا کہ شہزادہ نے خودکشی کی کوشش کی ہے۔ وہ بیچارہ تو گہری نیند میں تھا، اسے کچھ خبر نہیں تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ شاہ البتہ ڈھنڈورا پیٹنے لگا کہ شہزادہ نے اس سے کہا تھا کہ امی جان نے میری شادی اینی سے نہ کی تو میں مر جاؤں گا، تبھی اس نے خواب آور گولیاں کھا لی تھیں۔ بہرحال فوراً شہزاد کو ہسپتال لے جایا گیا، اس کا معدہ واش کروا دیا گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کو ہوش آیا تو خود کو دیکھ کر پریشان ہو گیا کہ کیا ہوا ہے۔ خالہ، امی اور میں رو رہے تھے۔ شاہ نے فوراً کہا کہ اب خودکشی مت کیجیے گا، ہم آپ کی شادی واقعی اینی سے کرائیں گی۔ کیوں امی، ٹھیک ہے نا؟ بڑی خالہ نے اس بات میں سر ہلا کر کہا، پگلے، یہ بات مجھے پہلے کہی ہوتی، خودکشی کی کیا ضرورت تھی؟ تم نے تو ہماری جان نکال دی، خدا نہ کرے اگر تمہیں کچھ ہوتا تو کیا میں زندہ رہ جاتی؟ ہسپتال سے گھر آتے ہی بڑی خالہ نے چھوٹی خالہ کو سارا حال بتایا۔ کہا کہ تم ناراض مت ہونا، میں شاہ کے لیے زارا کا رشتہ لے لیتی ہوں، یوں ہم بہنیں ایک ہو جائیں گی، مگر اینی کو جمال سے نہیں بیاہ سکتی، وہ شہزاد کی پسند ہے، اسی کی دلہن بنے گی۔ چھوٹی خالہ کو مجبوراً راضی ہونا پڑا۔ ان کی ایک بیٹی کو تو اچھا بر مل گیا تھا، شاہ بھائی بھی لاکھوں میں ایک تھے۔ انہوں نے میرا رشتہ شہزاد کی خاطر چھوڑ دیا اور بیٹے کو سمجھایا، جمال، تم ایسی لڑکی کو بیوی بنا کر کیا کرو گے جس کے دل میں کسی اور کا بسیرا ہو؟ اس کے بدلے تمہاری بہن کو شاہ کا رشتہ مل رہا ہے۔ آج بھی سوچتی ہوں کہ یہ سب کیسے ہوا، کیونکہ میں تو کچھ بول نہیں سکتی تھی، سبھی کچھ تو اللہ کی رضا پر چھوڑ دیا تھا، اسی سے میری تمام آس اور امیدیں وابستہ تھیں۔ اس نے میرا مان رکھا، میری شرم کی لاج رکھی۔ سچ ہے کہ جو خدا کی ذات پر پختہ یقین کر لے وہ کبھی نامراد نہیں ہوتا۔ آج میں اسی گھر میں خوش و خرم اور آباد ہوں جس گھر میں پلی بڑی، وہی میرا گھر ہے۔ شہزاد مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ بڑی خالہ میری ساس کب ہیں؟ وہ تو میری ماں ہیں۔ اللہ نے پہلے دن سے ماں کو اٹھا لیا، پھر دادی اور باپ کو بھی لے لیا، مگر اس کے بدلے بڑی خالہ جیسی ماں اور شہزاد پیار کرنے والا جیون ساتھی بھی دے دیا، جس کے لیے جتنا شکر کروں وہ کم ہے۔ سچ ہے کہ اس کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔